استخارے کا مسنون طریقہ صرف یہ ہے کہ آدمی 2 رکعتیں پڑھے استخارے کی نیت، اس نیت سے کہ میرے سامنے 2 راستے ہیں، ان میں سے جو راستہ میرے حق میں بہتر ہو اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کرے، اور اس کے بعد استخارے کی مسنون دعا پڑھ لے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ اور دعا بھی کیا عجیب دعا ہے استخارے کی، انسان سارا اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتا تو ایسی دعا کبھی کر نہ سکتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، اے اللہ میں آپ کے علم کا واسطہ دے کر آپ سے خیر طلب کرتا ہوں، مجھے تو علم ہے نہیں، آپ کے علم کا واسطہ دے کر آپ سے خیر طلب کرتا ہوں، واستقدرک بقدرتک، اور آپ کی قدرت کا واسطہ دے کر اور آپ کی قدرت کے واسطے سے میں اچھائی پر قدرت طلب کرتا ہوں۔ فإنک تعلم وانت انا لا اعلم، اللهم انی استغفرک بعلمک واستغفرک بقدرتک، اللهم انک تعلم وانا لا اعلم، اے اللہ آپ علم رکھتے ہیں میں نہیں جانتا، ان 2 راستوں میں سے کون سا راستہ میرے حق میں بہتر ہے، اس کا علم آپ کو ہے مجھے نہیں، وتقدر ولا اقدر، اور آپ قدرت رکھتے ہیں میرے اندر قدرت نہیں، وانک انت علام الغیوب، اور آپ غیب کا علم رکھنے والے۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وعاجلی امری وعاجلہ فقدرہ لی ویسرہ لی وبارک لی فیہ۔ پیغمبر ہی یہ دعا مانگ سکتا ہے اور کسی کے بس کا کام نہیں۔ یا اللہ اگر آپ کے علم میں ہے کہ یہ معاملہ، اس وقت تصور کرے جو بھی معاملہ سامنے ہے کہ یہ معاملہ میرے حق میں بہتر ہے، میرے حق میں بہتر ہے، میرے دین کے لیے بھی بہتر ہے، میری معاش اور دنیا کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، اور انجام کار کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دیجیے، اس کو میرے لیے آسان فرما دیجیے، اس میں میرے لیے برکت پیدا فرما دیجیے۔ کیا مانگے گا انسان اس سے زیادہ؟ اس کو مقدر کر دیجیے، اس کو آسان کر دیجیے، اور اس میں میرے لیے برکت ڈال دیجیے۔ وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي، اور اگر آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ معاملہ میرے حق میں برا ہے، میرے دین کے حق میں برا ہے، یا میری دنیا کے حق میں برا ہے، یا میرے انجام کار کے اعتبار سے برا ہے، فَاصْرِفْهُ عَنِّي، تو اس کو مجھ سے پھیر دیجیے، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اور مجھے اس سے پھیر دیجیے، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، اور میرے لیے خیر مقدر فرما دیجیے جہاں بھی ہو، یہ راستہ میرے لیے بہتر نہیں تو یہ تو چھوڑ دیجیے، اس کے بدلے جو میرے لیے بہتر ہو اس کو مقدر فرما لیجیے، ثم ارضنی بھی، پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دیجیے، کہ اس کے اوپر مجھے مطمئن بھی فرمائے۔ اب اس سے زیادہ کیا مانگے گا کوئی انسان؟ اب پیغمبر ہی مانگ سکتا۔ یہ دعا تلقین فرمائے، یہ دعا کر لے 2 رکعت پڑھنے کے بعد، اور بس یہ ہو گیا استخارہ۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ استخارہ جو ہے یہ ہمیشہ سوتے وقت ہی کرنا چاہیے، یا عشاء کے بعد ہی کرنا چاہیے، یا رات ہی کو کرنا چاہیے۔ ایسا کچھ ضروری نہیں، کسی وقت بھی کریں جب بھی موقع ملے۔ پھر کوئی خواب آنا کوئی ضروری نہیں کہ خواب میں کوئی بات ضرور بتائی جائے یا خواب میں کوئی اشارہ ضرور دیا جائے، کچھ ضروری نہیں۔ بعض مرتبہ آ بھی جاتا ہے، آئے یا نہ آئے۔ قلب کا بعض لوگ کہتے ہیں، بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد خود انسان کا رجحان دل کا کسی ایک طرف ہو جاتا ہے، تو جس طرح بھی رجحان ہو وہ کر لے، اور بکثرت ایسا ہوتا بھی ہے۔ لیکن اگر فرض کرو کہ رجحان نہ بھی ہو کسی ایک جانب، پھر بھی کشمکش دل میں برقرار رہے، تو بھی استخارے کا مقصد پھر بھی حاصل۔ کیوں؟ اس واسطے کہ پھر اللہ تعالیٰ کرتے وہی ہے جو اس کے حق میں بہتر ہو۔ کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اتنی جلدی کوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے، اس میں پورا 2 رکعت پڑھ کر استخارہ کرنے کا موقع ہی نہیں ہوتا، اور جلدی میں فیصلہ کرتا، تو اس وقت میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تلقین فرمائی، اللہم اغفر لی واختر لی، اے اللہ میرے لیے آپ پسند فرما دیجیے،